اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ابو العباس عبداللہ الصفا۔ ابو العباس عبداللہ الصفا پہلا عباسی خلیفہ بامقام حمیمیہ پیدا ہوا۔ 104 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی۔ ابو العباس اس کی کنیت اور صفا اس کا لقب تھا۔ وہ عمر میں اپنے بھائی ابو جعفر سے چھوٹا تھا۔ وہ جامعہ صفات شخصیت کا مالک تھا۔ اپنے بھائی امام ابراہیم کے ساتھ عباسی تحریک کے مختلف مراحل میں برابر کا شریک رہا۔ ابراہیم نے حمیمیہ سے گرفتاری کے وقت ابو العباس کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ ان کی موت کے بعد اس نے تحریک کی قیادت سنبھال لی اور حمیمیہ سے منتقل ہو کر کوفہ چلا آیا اور بیعت سے قبل ولید بن سعد کے ہاں مقیم ہوا۔ عباسیوں کا سارا خاندان حمیمیہ سے کوفہ منتقل ہو چکا تھا۔ کوفہ پر ابو سلمہ خلال کا مکمل قبضہ تھا۔ وہ خلافت کے لیے علویوں کا درپردہ حامی تھا۔ چنانچہ شروع میں اس نے لوگوں سے ابو العباس کی آمد کو خفیہ رکھا، لیکن علویوں کی عدم دلچسپی کی بنا پر اس نے ابو العباس کی تائید و حمایت کا اعلان کر دیا۔ بروز جمعہ ابو العباس اپنے حامیوں کے ہمراہ کوفہ کی جامع مسجد میں آیا۔ عوام اس کی آمد سے پیشتر کثیر تعداد میں جمع ہو چکے تھے۔ چنانچہ 30 اکتوبر 449 کو عوام و خاص نے اس کی بیعت کی اور اس طرح وہ دنیا اسلام کے پہلے عباسی خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ ابو العباس نے 12 ربیع الاول 132 ہجری بروز جمعہ کو مسجد میں حاضری کے بعد بخار کی حالت میں اپنا پہلا تاریخی خطبہ دیا۔ ممبر پر چڑھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت، حمد و ثناء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور فضیلت بیان کرنے کے بعد اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور درجات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے اور اپنے خاندان کو اہل بیت سے ثابت کیا۔ پھر بنو امیہ کے ان پر مظالم اور خلاف شرع اقدامات کی وضاحت کی اور اہل کوفہ کو ان کے وفادارانہ طرز عمل کی بنا پر ستائش کی اور ان کے لیے وظائف میں 100 درہم کے اضافے کا اعلان کیا۔ عوام الناس کو اس بات کا یقین دلایا کہ اب امور خلافت قرآن و سنت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ آخر میں لوگوں کو انتباہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ خبردار ہو جاؤ، میں صفا یعنی خون ریز بھی ہوں۔ بخار کی وجہ سے صفا ممبر سے اتر گیا اور اس کے بجائے اس کے چچا داؤد نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ جاری رکھا اور خلافت عباسیہ کے قیام پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خلافت یعنی میراث نبوت اب خاندان نبوت میں واپس آ گئی ہے۔ خلافت عباسیہ کے قیام کے بعد ہم ان تمام شکایات کا ازالہ کریں گے جو لوگوں کو بنو امیہ سے تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اعلان کیا کہ ہماری حکومت تمام معاملات و مقدمات میں فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرے گی۔ اس کے اور بنو امیہ کے جور و ظلم کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمارے چچا کے لڑکوں یعنی امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا اور خلق خدا کو ستایا۔ انہوں نے اطاعت امیر کی تاکید کرتے ہوئے اہل صفہ کی خوشامدانہ رنگ میں تعریف کی اور صفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ الصفا کے سوا کوئی اور خلافت کا مستحق
اس منبر پر جلوہ افروز نہیں ہوا، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک خلافت اب ہمارے خاندان میں رہے گی۔